اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو کہ 23 سے 30 نومبر کے درمیان میں ہے، اور اس ہفتہ میں آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں ہم ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا برج ہے برج حمل، جسے ایریس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور مریخ اس ہفتہ میں 23 نومبر کو تقریباً آپ کے لیے 7 دن ہے، اور یہ آپ کے لیے موافق دن ہے۔ آپ کسی بھی کام کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور 24 نومبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج قوس میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ اچھی قوتیں دے گا اور آپ کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں لے کر آئے گا۔ اور اسی روز قمر برج حمل میں بھی داخل ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کے برج میں سیارہ قمر بھی آ رہا ہے۔ یہ دونوں سیارے جس وقت یہاں پر آئیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری پازیٹیو چیزیں دیں گے، بہت ساری پازیٹیو انرجی دیں گے۔ اور 25 نومبر ہفتے کا دن ہوگا۔ یہاں پر یہ دن آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، مبارک ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ مین یہ ہے کہ مریخ کا زحل کے ساتھ نظر تربی قائم ہو رہی ہے۔ یہ نظر تربی نحس ہوتی ہے، یعنی کہ یہ نیگیٹو انرجی دیتی ہے۔ 25 نومبر آپ کے لیے اچھا دن نہیں آ رہا ہے، باقی مہینے کے آخر تک آپ کے لیے موافق دن ہے۔ اور اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیاروں کی روشنی میں آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے اس ہفتے کا۔ تو اس ہفتے میں آپ کو تجارت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ اگر دکاندار ہیں تو اگر اپنے دکان میں انویسٹمنٹ مزید کریں گے، مال ڈالیں گے، تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اگر کہیں پر جاب کر رہے ہیں، کہیں ملازم ہیں، تو افسران بالا سے آپ کا تعاون اچھا رہے گا۔ اس ہفتہ میں آپ کو کہیں سے رقم آنے کی بھی امید ہے۔ ہفتہ کے اینڈ میں آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، جبکہ آمدنی آپ کی کم ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ 25 نومبر کو سیارے کچھ آپ کے حق میں نہیں جا رہے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو اونچا رکھنا ہوگا۔ اعلیٰ درجے کے لوگوں سے، یعنی کہ افسران بالا ہیں یا ایسے لوگ جو کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان سے آپ کو تعلقات بہتر بنانے ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ کو بہت ساری آسائش اور بہت ساری سہولیات مل سکتی ہیں۔ کامیاب زندگی کے بعد آتے ہیں ہم گھریلو حالات کی جانب۔ تو آپ کا گھریلو حالات کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں، گھر میں سکون نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی اختلافات تھے، لڑائی جھگڑے تھے، وہ آپ کے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اہل خانہ سے آپ کا تعاون رہے گا۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے بھی آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے شریک حیات کی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر انہیں کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ بالکل ان کا علاج کروائیں، اور فوری علاج کروائیں۔ خاص طور سے سر درد اور دل کی جانب، یعنی کہ سینے کے درد اگر ہوتا ہے تو آپ اس کا فوری علاج کروائیں، کیونکہ یہ درد بعد میں بہت زیادہ پیچیدہ اور بیماری میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ سفر کے معاملات اس ہفتہ میں آپ کے بہتر ہیں، لیکن 25 نومبر آپ رک جائیں گے سفر کے حوالے سے، کیونکہ یہ دن آپ کے لیے کچھ اچھی چیزیں نہیں لے کر آ رہا ہے۔ کاروباری معاملات کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے۔ مشکلات سے نجات کے لیے آپ صدقہ دیں گے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اپنے برج کا صدقہ دیں گے۔ دوران سفر آپ محتاط رہیں گے، بزرگوں سے اپنے حق میں دعا کروائیں۔ غیر شادی شدہ افراد کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور کوئی ان کو جیون ساتھی مل سکتا ہے۔ قانونی امور آپ کے تقریباً آپ کے حق میں رہیں گے۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے کہ صدقہ کیا ہے۔ تو صدقہ آپ کو، جیسے کہ ہمیشہ ہم بتاتے آئے ہیں، کہ گوشت کا صدقہ دے دیا کریں، اور منگل کے روز رات کو 8:30 سے 9 بجے جتنا بھی ہو سکتا ہے گوشت آپ پھینک دیا کریں، یا کوئی سرخ مرغ ذبح کر کے اور وہ کہیں پر آپ ڈال دیا کریں، کسی ویرانے میں، کسی خالی جگہ پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والی کسی بھی مصیبت پریشانی سے بچ پائیں گے۔ اب اسی طریقے سے اب ہم اس میں الہی آپ کو بتاتے ہیں ہر ہفتے کا۔ تو آپ کا اس میں الہی استغفر اللہ یا اللہ یا تواب، استغفر اللہ یا اللہ یا تواب، اور تعداد اس کی ہے 500 بار۔ اور یہ آپ پڑھیں گے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد، اول آخر درود پاک 5 بار۔ تو اس کی برکت سے اللہ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ تھا برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا،
اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج ثور جسے ٹورس کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور 23 سے 30 نومبر 2023 کے درمیان میں یہ سیارہ اس ہفتہ میں کس پوزیشن میں ہے، ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ اور 23 نومبر آپ کے لیے موافق دن ہے، یہ جمعرات کا دن ہوگا۔ یہاں پر بہت ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں، آپ کی فیور میں یہ دن جاتا ہے۔ لیکن 24 نومبر جو کہ رحمتوں اور برکتوں والا دن ہوتا ہے ہفتے کا، آپ اس روز درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو سیارگان کی روشنی میں یہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، یعنی سیارگان سے کچھ نیگیٹو انرجی آ رہی ہے جو کہ آپ کو فیور نہیں دے رہی ہے۔ قمر اور زہرہ کی نظر مقابلہ ہے اس روز، تو آپ کو اس روز کوئی بھی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، درود پاک کا ورد رکھیں تو اس نیگیٹو انرجی سے آپ انشاءاللہ تعالی بچ پائیں گے۔ 26 نومبر اتوار کا دن ہوگا، آپ کے برج میں سیارہ قمر داخل ہو رہا ہے، اور جب یہ یہاں پر داخل ہوگا تو آپ کے لیے سفر کی بندشیں کھول دے گا، آپ کے لیے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں دے گا، اور یہ یہاں پر تقریباً 2.5 دن موجود رہے گا، تو آپ کے فیور میں بہت ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ 28 نومبر منگل کا دن ہے، اور یہاں پر زہرہ کے ساتھ سیارہ قمر کی نظر تثلیث ہے۔ یہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، اور یہ قبولیت کا وقت ہے رات کے وقت میں۔ رات کو اگر 9:54 سے 11:54 آپ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی حاجت بیان کریں اور دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ حاجت آپ کی بر آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں مجموعی طور پر اس ہفتہ کے حالات آپ کے کیا رہ رہے ہیں۔ تو ہفتے کے دن آپ غیر ضروری اخراجات سے تھوڑا سا گریز کریں، فضول خرچی سے گریز کریں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی پریشانی سے بچ پائیں گے۔ دوسروں کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں آپ ہفتے کے دن، اور یہ اس ہفتے میں آپ کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں۔ آپ کسی عزیز رشتہ دار سے اور کسی غریب یا محتاج سے ملنے کے لیے چلے جائیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، آپ کو دلی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اس ہفتہ میں آپ پرائز بونڈ لکی اسکیموں میں حصہ لینے سے بھی گریز کریں، چونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو سوائے نقصان کے آپ کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ زمین اور جائیداد سے متعلق معاملات بھی ایک کروٹ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی سے آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، کسی سے آپ نے رقم لینی ہے، تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتہ میں اپنے بزرگوں کی صحت کا ضرور خیال رکھیں، اور بچوں سے متعلق معاملات پر بھی خاص توجہ دیں۔ کاروباری معاملات اس ہفتہ آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سماجی تقریبات میں آپ کو جانے کا موقع مل سکتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ شادی بیاہ یا کسی رسم کی تقریب ہو، یا کوئی بھی آپ کے دوست احباب کے درمیان میں کوئی ایسی تقریب ہو، تو وہاں پر بھی اس ہفتہ جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ ہر معاملہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، آپ کو چاہیے کہ ہر مسئلے کو، ہر معاملہ کو آپ بڑی باریک بینی سے دیکھیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی لاپرواہی کی، احتیاط نہ کی، تو آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ آپ خیال کریں دوران گفتگو کوئی ایسی بات آپ سے نہ نکلے کہ جو آپ کے لیے کل کو بڑے مسائل پیدا کرے، یعنی کہ آپ فضول باتوں سے بھی گریز کریں، اور خاص طور سے اگر کسی میں کوئی آپ کو برائی نظر آ رہی ہے تو آپ اپنے کسی دوست سے، ساتھی سے، رشتہ دار سے آپ اس کا ذکر نہ کریں اس سے متعلق۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے لیے معاملات بگڑ سکتے ہیں، آپ کی بدنامی کا بھی خدشہ ہے۔ غیر ضروری کاموں میں حصہ لینے سے بھی گریز کریں، اور فضول قسم کی خرچ کرنے والی چیزوں کو بھی خریدنے سے گریز کریں۔ یہ تھا کہ یہ اس ہفتے میں نجوم کے مطابق آپ کے سیارے کیا آپ کو ہدایت دے رہی ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آتے ہیں صدقے کی جانب۔ آپ کا صدقہ سوجی اور شکر ہم بتاتے ہیں ہمیشہ کی طرح سے کہ اگر آپ یہ صدقہ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں اور جمعہ کے دن ڈالیں 1:30 سے 2 بجے، یا رات کو 8:30 سے 9 بجے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت اور حادثہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ کے اسم الہی استغفر اللہ یا اللہ یا بدیع العجائب بالخیر، یہ آپ پڑھیں گے استغفر اللہ یا بدیع العجائب بالخیر
تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر خیر ہی خیر کرے گا، آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت اور حادثہ سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے کہ یہ تھا برج ثور ٹورس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے برج کی جانب۔ برج جوزا جسے جمنی کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور اس ہفتہ میں سیارہ عطارد کی کیا پوزیشن ہے جو کہ 23 سے 30 نومبر کے درمیان میں آپ کے ستارے کیا احکامات دے رہے ہیں، کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں اور کن چیزوں کو کرنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 23 نومبر جمعرات کا دن ہے، یہ دن آپ کے لیے فیوریبل ہے، آپ کے لیے بہت اچھا یہ دن ہے، اور اسی طریقے سے 24 نومبر جمعۃ المبارک ہے، یہ دن بھی آپ کے لیے بہت اچھے اشارات دے رہے ہیں، اور خاص طور سے آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، اور یہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، 7:51 سے 9:51 کا یہ وقت ہے۔ اس وقت میں آپ اللہ کے حضور اگر کوئی بھی حاجت پیش کریں، اور ویسے بھی مبارک دن ہے، درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت بہت جلد پوری ہوگی۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں کہ سوموار کا دن ہوگا، اور 27 نومبر ہے، اس دن آپ کے برج کا حاکم سیارہ نیپچون کے ساتھ نظر تربیع قائم کر رہا ہے، یہ دن آپ کے لیے کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہا ہے۔ پھر دوسرا اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ خاص دن ہے آپ کے لیے 29 نومبر بدھ کا دن ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ ایک اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ شام کے وقت میں یہ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے قمر کے ساتھ، جو کہ اچھی پوزیشن نہیں ہے، نیگیٹو انرجی آئے گی۔ لیکن اسی روز آپ کے برج میں سیارہ قمر بھی داخل ہو رہا ہے، یہ آپ کی رکاوٹیں اور بندشوں کو اور نوستوں کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ہفتہ میں آپ دیکھیں گے کہ دوسروں سے وابستہ توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی کام کہا ہے، کسی سے کوئی توقع رکھی ہے، کسی سے کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اور ایسے افراد جو کہ شادی نکاح کے خواہش مند تھے اور کہیں پر وہ اپنا رشتہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، یا کسی کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا تعلق جمنی یعنی برج جوزا سے ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور ایسے افراد جو کہ شادی شدہ ہیں، ان کا شریک حیات سے تعاون بہت بہتر رہے گا۔ خاتون خانہ ان دنوں میں ملے جلے رنگوں کا استعمال کریں، اور خاص طور سے اگر فیروزی کلر کا وہ کوئی لباس استعمال کرتی ہیں، کوئی ایسا ڈریس یوز کرتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، ذہنی سکون ہوگا، ان کی بند چیزیں، بند رکاوٹیں ہٹ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بندشیں ان کی کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان دنوں میں آپ زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، جسمانی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ بیماری اور پریشانی کا خطرہ ہے۔ خاص طور سے ایسے افراد جن کا تعلق برج جوزا سے ہے، تو ان کی ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتہ میں شادی شدہ افراد اور صاحب اولاد حضرات اپنے بچوں کی جانب بھی خاص توجہ رکھیں، اور مالی معاملات اور مشکلات میں آپ گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں غیر ضروری اشیاء کو خریدنے سے بھی گریز کریں۔ غیر موافق حالات آپ کے سر پر منڈلا رہے ہیں، جو کہ کسی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہفتہ کے بالکل آخر میں مالی حالات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کاروباری فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے، جس وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملازم پیشہ افراد کے بھی مالی معاملات اس ہفتہ کے آخر میں کچھ اچھے نہیں نظر آ رہے، اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے راز کو راز ہی رکھیں، کسی سے ظاہر نہ کریں، اور اپنی کمزوریوں کو کسی دوست، احباب، رشتہ داروں کے سامنے بھی بیان نہ کریں، چونکہ وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس ہفتے کا جو آپ کا اس میں الہی بنے گا، استغفر اللہ یا اللہ یا جواد، استغفر اللہ یا اللہ یا جواد، یہ اس میں الہی ہے، اور اس میں الہی کو آپ ورد کریں گے 108 بار، اور ہر نماز کے بعد کریں تو سب سے اچھی بات ہے۔ اور صدقہ آپ دیں گے 5 مکس اناج، جیسے کہ ہمیشہ ہم بتاتے آئے ہیں کہ آپ کا یہ صدقہ بنتا ہے 5 مکس اناج، جس میں کہ آپ چاروں دالیں شامل کر لیں، باجرہ شامل کر لیں، یا گندم شامل کر لیں، یا چاول شامل کر لیں،
اور اس کی مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے۔ بدھ کے دن کے وقت میں 1:30 سے 2 بجے یا رات کے وقت میں 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں یہ صدقہ اچھال کر آپ پرندوں کے لیے ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یہ تھا برج جوزہ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج سرطان، جسے کہ کینسر کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر ہے، اور اس ہفتہ میں قمر کن حالات سے اور معاملات سے گزر رہا ہے۔ یہ ہفتہ 23 سے 30 نومبر 2023 کے درمیان ہے، تو یہ جمعرات کا دن ہوگا 23 نومبر، اور یہ دن آپ کے لیے ملے جلے رجحانات لے کر آ رہا ہے۔ آپ کے لیے 7 دن بھی ہے اور مبارک دن بھی ہے۔ آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس روز آپ کے لیے بہت اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے، کہیں سے مل سکتی ہے اچھی خبر۔ اس ہفتہ میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کسی اچھی پوزیشن پر موجود ہے۔ اس دن آپ کوئی بھی کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ 24 نومبر، اور یہ دن جمعۃ المبارک ہے۔ اس دن آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج حمل میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کے لیے بہت سارے جو پہلے مسائل تھے ان کو حل کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے جو پازیٹیو انرجی آئے گی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، لیکن دوپہر کا وقت آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، چونکہ مریخ کا مقابلہ سیارہ قمر کے ساتھ ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جب پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی قوت میں کمی آ سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری ایک خاص نظر ہے کہ سیارہ زہرہ کا مقابلہ بھی سیارہ قمر کے ساتھ ہے، اسی روز ہے اور اس کے چند گھنٹے کے بعد ہے۔ یہاں پر بھی کوئی نیگیٹو انرجیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، لیکن رات کے وقت میں 24 نومبر کو رات کے وقت میں آپ کے لیے کچھ پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں، اور رات کو 8-9 بجے کے بعد آپ کے معاملات اور حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ کچھ اچھی چیزیں آپ کے سیارہ دے رہا ہے۔ 25 نومبر کو سیارہ زحل کے ساتھ سیارہ قمر کی نظر تسدیس ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جب اب آپ اپنے لیے کوئی بھی دعا کریں گے، کوئی بھی اللہ کے سامنے حاجت بیان کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پازیٹیو رسپانس ملے گا، اور وہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں جلد منظور و مقبول ہوگی، آپ کو اس کے ثمرات ملیں گے۔ 26 نومبر آپ کے لیے بہت اچھا اور مبارک دن ہے۔ 27 نومبر بھی آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ 28 نومبر کو جس وقت ہم دیکھیں گے تو 28 نومبر کو بھی آپ کے لیے زہرہ کے ساتھ قمر کی نظر تسلیس ہے۔ یہ نظر بہت اچھی علامت ہے، اور اس کا وقت رات کو 9:54 سے 11:54 ہے۔ اس وقت میں آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن پورا دن آپ کو یہ فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ آپ اگر خاتون خانہ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں، کسی بات پر ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، یا کہ کوئی عزیز رشتہ دار ہیں جو کہ پہلے آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، تو آپ ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس دوران میں سفر اگر آپ کریں تو آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ ایسے کاروباری حضرات جن کا تعلق برج سرطان سے ہے تو وہ اس دوران میں کاروباری غرض سے سفر کر سکتے ہیں۔ نئے مکان کی تعمیر کے لیے بھی آپ کے لیے یہ وقت مناسب ہے۔ اگر آپ اپنا گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، تو 28 نومبر آپ کے لیے لکی دن ہوگا۔ آپ جس گھر میں بھی جائیں گے وہ گھر آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا، اس گھر میں آپ کو خوشیاں زیادہ ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور باعث برکت بھی ہوگا۔ اس روز اس وقت میں جو کہ ہم نے بتایا 28 نومبر کو اور رات کا وقت ہے، تو اگر آپ سورہ مزمل کا ورد 21 بار کریں اور اپنے حق میں دعا کریں، یا سورہ مزمل کا نقش بنائیں، یا سورہ مزمل آپ سادہ کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں، تو اس کی برکت سے آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے آپ بچ پائیں گے۔ 29 نومبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج جوزہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کے عزیز رشتہ دار بھائیوں سے صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، آپ کی قوت کو زیادہ بڑھا رہا ہے، آپ کے حلقہ احباب یا خاندان میں، آپ کی برادری میں آپ کے نام کو روشن ہونے کی طرف یہ اشارہ دے رہا ہے۔ لیکن اس روز آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، چونکہ سیارہ عطارد کے ساتھ نظر مقابلہ بھی ہے، اور یہ شام کا ایسا وقت ہوگا کہ جب آپ کو کوئی نہ کوئی بری خبر مل سکتی ہے، لہٰذا آپ اس وقت کو بڑی خاموشی کے ساتھ گزاریں، اور یہ وقت شام کا 5 سے لے کر اور 8 بجے تک کا ہے۔
تو اس وقت کو آپ اگر گزاریں گے خاموشی کے ساتھ تو آنے والی ممکنہ کسی بھی پریشانی، مصیبت اور حادثہ سے آپ بچ پائیں گے۔ 30 نومبر سیارہ مشتری کے ساتھ اور قمر کی نظر تسدیس ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس کے اثرات پورے دن پڑیں گے۔ آپ کو مفت کی دولت بھی مل سکتی ہے، آپ کو کہیں سے اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں، آپ کے پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں صدقہ کی جانب، تو صدقہ آپ دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں فش ایکویریم رکھیں، یا پانی کے جو بھی مخلوق ہے اور سمندری ہے یا دریائی مخلوق ہے، مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈالیں، تو اس کی برکت سے آپ آنے والی کسی پریشانی سے، مصیبت سے بچ پائیں گے۔ اور صدقے کی جانب آتے ہیں تو صدقے کے بعد اب آئے گا آپ کا اسم الہی۔ آپ کا اسم الہی اس ہفتے کا استغفر اللہ، یا اللہ، یا غنی، یا مغنی، یہ تعداد آپ کریں اور 1160 بار کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی، مصیبت سے نکال کر آپ کو غنی کر دے گا۔ یہ تھا برج سرطان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج اسد، جسے لیو کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے، اور شمس جب آسمان پر آتا ہے تو یہ خوشیاں ہی خوشیاں بکھیرتا ہے، نور سے بھرپور یہ سیارہ ہے۔ اور اس ہفتہ میں یعنی کہ 23 سے 30 نومبر 2023 کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن حالات سے گزرا ہے، تو جب ہم نے زائچے پر نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ 23 نومبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ، یعنی کہ اس ہفتے کے بالکل آغاز میں ہی کچھ اچھی انرجی نہیں دے رہا ہے، اس کے اثرات 2 دن تک آپ پر رہیں گے، یعنی کہ 23 اور 24 نومبر کو سیارہ شمس کی زحل کے ساتھ نظر تربی ہے، اور یہ ایسی نحس نظر ہے کہ آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑ دے گی۔ آپ کو وظائف میں اگر کوئی وظیفہ کرتے ہیں آپ تو اس میں اس کے ثمرات نہیں ملیں گے، ثواب ضرور ملے گا۔ آپ کو اس دن صدقہ ضرور دیں، اور یہ 23 اور 24 نومبر کا دن ہوگا، جمعرات اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اگر آپ ان 2 دنوں میں صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والی کسی بھی مصیبت، پریشانی اور حادثہ سے بچ پائیں گے۔ آپ کے برج کے مطابق صرف یہ ایک ہی خاص اہم نظر تھی، اور باقی چھوٹی نظرات ہیں جن کا آپ کے برج سے تو کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ محتاط رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی پریشانی سے بچ پائیں گے۔ اب ہم مجموعی طور پر آپ کے برج کے مطابق آپ کے حالات دیکھتے ہیں کہ یہ حالات اس ہفتہ میں آپ کے کیسے رہیں گے۔ تو طالب علم جو بھی علم حاصل کریں، چاہے وہ مدرسے میں ہیں، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہیں، تو ان کے تعلیم کے درمیان میں کچھ رکاوٹیں اس ہفتہ کے آغاز میں آ سکتی ہیں۔ والدین سے ان کی ناراضگی ہو سکتی ہے، یا پھر والدین سے کسی بھی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کہ عرصہ دراز سے غیر ملکی سفر کے خواہاں تھے، تو آپ ہفتے کے شروع کے جو 2 دن ہیں 23 اور 24 نومبر، آپ ان کو ڈراپ کر دیں، اور اس کے بعد اگر آپ سفر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن آپ نے پوری کرنی ہے یا کہیں پر کوئی اپنے کاغذات سبمٹ کرنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی فیور دیں گے یہ ایام، یعنی کہ 23-24 نومبر کو چھوڑ کر باقی دن آپ کے لیے فیوریبل ہیں اس ہفتے کے۔ اور اگر آپ کو سفر کرنے کا کوئی ارادہ ہے تو آپ شروع کے دن کو چھوڑ دیں، شروع کے 3 دن آپ کی فیور میں نہیں ہیں، لیکن ہفتہ اتوار کے بعد آپ کے دن بہتری کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو سفر میں کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں اپنے کام کو بڑھانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنے دکان میں کوئی اضافہ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور ایسے لوگ جو کہ ابھی تک بے روزگار تھے، اگر کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن شروع کے ایام چھوڑ دیں گے، اس کے بعد اگر کوئی پلاننگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس طرف سے بھی آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ اس ہفتہ عزیز و اقارب کی جانب سے تعلقات کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی ناراضگی اور جھگڑے بڑھتے جائیں گے، جس سے آپ کو دکھ اور رنج پہنچے گا کہ جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، لیکن ان سے وہ وابستہ توقعات میری پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس دکھ کو اپنے سر پر نہ لیں اور اسے اگنور کر کے آگے کی طرف بڑھیں، اپنی صحت کی طرف بڑھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بہن بھائیوں سے وابستہ توقعات بھی اس ہفتے پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔
آپ یہ ہفتہ ذرا خاموشی سے گزار لیں تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کسی بھی پریشانی مصیبت سے بچ پائیں گے، ذہنی دباؤ سے بچ پائیں گے۔ اس ہفتے کے شروع ایام آپ کے اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کو معدے کی جلن، آپ کو سینے کی جلن، آپ کو معدے کا کوئی نہ کوئی مرض یا معدے کی خرابی کا خدشہ ہے، یعنی نظام انہضام آپ کا درست نہ رہے گا، تو آپ اس کے لیے اپنے معالج سے رابطہ کریں اور کوئی ایسے دوائی لیں، میڈیسن لیں جس کی وجہ سے یہ مرض زیادہ آگے نہ بڑھے۔ اور خواتین امراض مخصوصہ میں بھی مبتلا ہو سکتی ہیں، تو آپ احتیاط کریں، اور احتیاط بہتر ہے علاج سے۔ چند لوگ مل کر آپ کے خلاف سازشوں کا جال بن رہے ہیں، آپ کو ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ آپ کی کاروباری پوزیشن اس ہفتہ بہتر رہے گی۔ آپ کے برج کے مطابق صدقہ اس ہفتے کا بنتا ہے، اتوار کے دن گوشت کا صدقہ دے دیا کریں، اور وقت ہے دن کو 1:30 سے لے کر اور 2 بجے تک کا۔ اور رات کا وقت کوئی اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن دن کا وقت آپ کے لیے بہت فیوریبل ہے۔ اس روز دیا گیا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول بھی ہوگا، اور کوئی پریشانی مصیبت سے بھی آپ بچ پائیں گے۔ آپ کے اسم الہی استغفر اللہ، یا اللہ، یا قویو، یا علیو، یا قابضو، یہ اسم الہی ہے، اور اس اسم الہی کو آپ ورد کریں گے 1100 بار، اور یہ وقت ہے آپ کا دوپہر کا وقت ہے یا صبح کا وقت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر پورا ہفتہ آپ اس کو اس طریقے سے جاری رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اس کی تعداد اگر جن لوگوں کو زیادہ لگتی ہے تو اس کو کم کر سکتے ہیں، 500 بار کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تعداد بھی زیادہ لگتی ہے تو پھر آپ اس کو 110 بار ورد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا برج اسد لیو کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا 23 سے 30 نومبر 2023۔ اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج سملہ، جسے کہ ورگو کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور یہ سیارہ 23 سے 30 نومبر کے درمیان میں کن حالات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ 2023 میں یہ سیارہ کس پوزیشن میں ہے۔ نومبر کے مہینے کا آخری ہفتہ ہے، تو آپ کے لیے 23 نومبر ملے جلے رجحان کا دن ہے، آپ کے لیے نہ سعادت ہے نہ نحس ہے۔ آپ اس کو بیلنس کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ 24 نومبر جمعۃ المبارک ہے، اس روز درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس روز آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسلیس قائم کر رہا ہے، یہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ اور اس وقت میں اگر آپ کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی دعا کریں گے، وظیفہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ 24 نومبر صبح کو وقت ہے، اور یہ صبح تقریباً 7:51 کا وقت ہے، اور 9:51 یا 2 گھنٹے آپ کے پاس ہے۔ اس وقت میں اللہ کے حضور کوئی بھی دعا کریں، کوئی بھی حاجت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت اور وہ دعا آپ کی جلد پوری ہوگی۔ 25 اور 26 نومبر آپ کے لیے موافق دن ہے، یہ آپ کے لیے خوشیاں لے کر آ رہے ہیں، آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں۔ آپ ان دنوں میں کوئی بھی رکے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ 27 نومبر اگر آپ نے سفر کرنا ہے، کوئی نئے کام کا آپ کا ارادہ ہے، اور کوئی بھی آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو منع کریں گے کہ اس روز آپ رک جائیں۔ آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس روز آپ کو نیگیٹو انرجی مل رہی ہے، جو کہ آپ کا معاملہ درست نہیں کرے گی۔ 90% یہی چانسز ہیں۔ اور اس کے بعد 28 نومبر آپ کے لیے موافق دن ہے، 7 دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ 29 نومبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج جوزہ میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ بھی آپ کے لیے پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، لیکن شام کے وقت میں یہ سیارہ کچھ اچھے ثمرات نہیں دے رہا ہے، چونکہ یہ قمر کے ساتھ مل کر نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے۔ نظر مقابلہ ایسا ہے کہ جب دونوں سیارے ایک دوسرے کے اپوزٹ آ جائیں، اور وہاں سے ایک نیگیٹو انرجی آتی ہیں جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی خرابیاں دے رہی ہے۔ یہ تھا ایک جزوی طور پر کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا سیارگان کی روشنی میں۔ اب ہم مجموعی طور پر ذائچے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیا دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اس ہفتہ کے آغاز میں ہی آپ کی آمدنی کم ہو سکتی ہے، اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کو کچھ پریشانیاں دے سکتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں
चोरी का अंदेशा है, आप अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें। ख़ास तौर से ख़वातीन इस हफ़्ता में अपनी अशिया को और जो ताले में रखी जाती हैं उन चीज़ों को बहुत संभाल कर रखें, और नकदी और जेवर और सोने की जो चीज़ें हैं और कीमती अशिया की आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। आप कोशिश करें कि इन अय्याम में किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपकी बातों से किसी का दिल ना दुखे, वरना बदनामी का अंदेशा है। अहम मुआहदे भी इन अय्याम में तय पा सकते हैं। मुलाजमीन पर भरोसा ना करें। ऐसे लोग जो कि मुलाजमीन घरों में रखते हैं या ऑफिस में रखते हैं, तो आप किसी भी मुलाजिम पर भरोसा ना करें। उसको अपनी अहम चीज़ें, अहम डॉक्यूमेंट्स या चाबियाँ या नकदी कोई ऐसी रकम ना दें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन अय्याम में आप बुज़ुर्गों की ज़ियारत के लिए जाएं, उनके पास बैठें, उनसे अपने मकसद की दुआ करवाएं, आप उनकी खिदमत भी करें। अगर वालिदैन हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने वालिदैन के पास छुट्टी का दिन गुजारें और उनको बाहर ले जाएं और सैर तफरीह के लिए ले जाएं, या कम से कम सारा दिन आप उनके साथ छुट्टी का दिन गुजारें, तो आपको बरकतें ही बरकतें मिलेंगी। अगर वालिदैन नहीं हैं और आप किसी रूहानी बुज़ुर्ग से अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं, तो उन बुज़ुर्ग की ज़ियारत के लिए जाएं और उनके पास बैठकर कुछ वक्त गुजारें और उनकी खिदमत करें, रूहानी महफ़िल में शिरकत करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको रूहानी सुकून मुयस्सर आएगा। इस हफ़्ते के इब्तदाई अय्याम में आप किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात कर सकते हैं और किसी अहम शख्सियत से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपने अहम शख्सियत से मुलाकात की जो कि अच्छे बड़े ओहदे पर फाइज है, तो आपको कहीं से उसकी फेवर नज़र आती है और आपके मामला जो कि बिगड़े हुए थे वो बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आते हैं। आपकी शख्सियत मकनातीसी है, तो आप लोगों की तरफ जल्द अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग आपकी जानिब जल्दी मुतवज्जा हो जाते हैं। तो इस वजह से आप अपने हल्का आबाद में बहुत अहमियत रखते हैं। ये था कि बुर्ज सुमला के लिए। अब हम देखते हैं कि आपके सदक़ात क्या हैं। आपके सदक़े बनेंगे, मिले जुले अनाज 5 अदद लें, अपने हाथों से डालें, या घर में आप परिंदे पालें। ऑस्ट्रेलियन तोते रखें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन तोतों की बरकत से एक सदका भी आप पर चलता रहेगा। जब आप उनको दाना पानी देंगे तो आप आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से बचे रहेंगे। ख़ास तौर से बुध के दिन आप उनकी सफाई का भी एहतमाम करें और उनको खुराक भी डालें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी परेशानी से बच पाएंगे। और अब इसके बाद हम आपके इसमें इलाही को देखते हैं। तो इस हफ़्ते का आपका इसमें इलाही बनेगा अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाहो, या कवियो, या काबिज़ो। ये आपका इसमें इलाही है और इसका विर्द आप करेंगे 500 बार। तो ये था बुर्ज सुमला के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज मीज़ान आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है, और ये ज़ोहरा किस हालात से और किस मामलात से गुज़र रहा है। तो 23 से 30 नवंबर 2023 के दरमियान में हम देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किस पोजीशन में है। तो 23 नवंबर जुमेरात का दिन है और ये आपके लिए मुबारक दिन है, आपके लिए लकी दिन है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किसी अच्छी पोजीशन पर इस रोज़ है। 24 नवंबर को हम कहते हैं कि जुम्मतुल मुबारक, आप तो रहमतों और बरकतों वाला दिन है, लेकिन इस दिन आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है, जो कि नेगेटिव एनर्जी देगा। और ये 24 नवंबर यानी कि जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो आप इस रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का विर्द करें, तो इस विर्द की बरकत से आप आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। 25 नवंबर हफ्ता है, तो यहाँ पर आपके लिए मसावी दिन है। आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दे रहा है, आपको तवाज़ुन रख कर ये दिन गुजारना होगा। 26 नवंबर और जो कि एतवार का दिन है, 26 नवंबर को कमर बुर्ज सौर में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी ये आपको दे रहा है। और 27 नवंबर आपके लिए मिले जुले रुझानात हैं, लेकिन 28 नवंबर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है, चूँकि सोरा सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। और जब ये नज़र तसलीस कायम कर रहा है तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रहा है। 28 नवंबर को आपके दुआओं और हाजतों की कबूलियत का वक्त है, जो कि रात को 9:54 से और 11:54 है। इस रोज़ आप 2 रकत पढ़कर अल्लाह के हजूर आप
اپنی حاجت کو عرض کریں تو موجودہ وقت میں آپ کسی بھی پریشانی مصیبت میں ہیں تو اس 2 رکعت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پریشانی مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ اب مجموعی طور پر آپ کے برج کے حالات کیا جا رہے ہیں تو دیرینہ بگڑے ہوئے مسائل اس ہفتہ میں سیارگان کی روشنی میں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ کچھ لوگ آپ کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، آپ کو اپنے حواس کو بحال رکھنا ہوگا، اپنے حواس کو ایکٹیو رکھنا ہوگا اور اس شخص کو پہچاننا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ کریں۔ اور بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کے پاس یہ 23، 24 اور 25 نومبر کا وقت ہے، تو آپ اس کے خلاف کچھ بھی کام کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اہم معاہدہ کاغذ پر کسی بھی جگہ پر آپ دستخط کرنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور اس معاہدہ کو چیک کر لیں۔ تو یہ جو شروع کے ایام ہیں آپ کے فیور میں، لیکن آخر کے ایام کچھ آپ کے لیے اچھا اشارہ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ محتاط کرنا ہوگی، ان کاغذات کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں۔ ان دنوں میں اگر آپ نے جانچ پڑتال نہ کی تو پھر وہ مسئلہ آپ کے گلے میں پڑ جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ خرید و فروخت کے معاملات اور جائیداد کے خرید و فروخت کے معاملات یا قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت کے معاملات بھی اس ہفتے میں بہتری کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن شروع کے ایام آپ کو فیور دے رہے ہیں، آخری ایام آپ کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں، اور بالکل آخری دن جو کہ 28، 29 اور 30 نومبر ہے تو آپ کو کچھ فائدے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ کاروباری حالات بھی اس ہفتہ میں بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے افراد جو کہ کسی کے عشق میں مبتلا ہیں تو ان کو بھی کچھ اچھی خبریں نظر آ رہی ہیں اور ان کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان ایام میں جو اس ہفتے کے آخری دن ہیں اپنے نکاح کے، شادی کا، رشتے کا پیغام بھیج سکتے ہیں، یا کسی کو اگر آپ نے پرپوز کرنا ہے تو یہ وقت آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کسی تقریب میں، خوشی کی تقریب میں بھی اس ہفتہ میں آپ شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے لیے بہتری کے ہی دن ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کے رومانوی ماحول آپ کو میسر آئے گا اور آپ کے بگڑے ہوئے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کا اس میں الہی ان دنوں کا آپ کا بنتا ہے استغفر اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم، استغفر اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم، اور اس کی تعداد بنے گی 108 بار یا 313 بار۔ آپ کو ہمیشہ کی طرح سے جیسے میں بتاتا آیا ہوں کہ آپ صدقہ ضرور دیں، اور صدقہ آپ دیں گے سوجی، شکر، آٹا، چاول، چینی، یہ سب چیزیں مکس کر لیں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، آپ کا دن جمعے کا بنتا ہے 1:30 سے 2 بجے تک کے درمیان، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ تھا برج میزان لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، جس کو کہ اسکارپیو بولا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور مریخ ان دنوں میں کس پوزیشن سے گزر رہا ہے تو 23 نومبر آپ کے لیے موافق دن ہے، آپ کے لیے خوشیوں بھرا دن ہے، آپ کو بہت ساری پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، اور 24 نومبر بھی آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ برج قوس میں داخل ہو رہا ہے۔ ایسے عقربی افراد جو کہ بیرون ملک سفر کے خواہاں تھے اور وہ روزگار کے لیے کہیں جانا چاہ رہے ہیں، اپنے دوسرے کسی ملک میں جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے یعنی کہ آئندہ کا 1.5 ماہ آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ غیر ملکی سفر کے لیے جو برج ہے اس میں جا رہا ہے، تو یہاں پر آپ کی سفر کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن انفرادی طور پر دیکھا جائے تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ کمر کے ساتھ وقتی طور پر نیگیٹیو انرجی دے رہا ہے، جو کہ 24 نومبر کو ہی ہوگی اور شام کا وقت ہوگا، تو آپ کو ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ لیکن 1.5 ماہ تک ہم بتا رہے ہیں کہ جب وہ سیارہ وہاں پر موجود ہوگا، سیارہ مریخ برج قوس میں ہوگا، تو آپ کو فائدے ہی فائدے دے گا۔ 25 نومبر ہفتے کا دن ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو محتاط رہنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، چونکہ مریخ کا نظر مقابلہ ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اور مریخ کی نظر تربی ہے مریخ کی نظر تربی سیارہ زحل کے ساتھ ہے، اور یہ تربی کچھ اچھی انرجی نہیں دے رہی ہے، نیگیٹیو انرجی دے رہی ہے۔ تو آپ کو 25 اور 26 نومبر اپنے کاموں کو کچھ روکنا ہوگا۔
اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی حالات آپ کے اس ہفتہ میں کیسا رہیں گے۔ تو اس ہفتے میں آخر میں آپ کی صحت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی بدنامی آ سکتی ہے، لین دین کے معاملات اور آپ کو بہت چھان پٹک کر کے کرنے ہوں گے۔ کوئی بھی آپ رقم کسی کو بھی دیں تو آپ اس کو تحریر میں لے آئیں یا ثبوت رکھ لیں، یا کوئی ایسی ویڈیو بنا لیں کہ جس میں کہ آپ لین دین کرتے ہوئے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے، ورنہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے اور وہ شخص آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ آپ کی ذرا سی بے احتیاطی آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کر سکتی ہے۔ آپ تنہائی سے باہر نکل آئیں، آپ لوگوں کے بیچ میں آئیں، لوگوں سے ملیں جلیں، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ خفیہ دشمن کو بھی پہچانیں، ایسے دشمن کو آپ بے نقاب کریں۔ کچھ لوگ آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ایسے افراد جو کہ کسی محکمہ میں اچھے عہدے پر ہیں اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کو پہچانیں، چونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ کے خلاف سازشوں کا جال بن رہے ہیں۔ آپ کو بڑے محتاط رہ کر ان لوگوں کو پہچاننا ہوگا اور پھر ان سے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ آپ کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ یہ سارے کام انجام دینے ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ ان ایام میں آپ تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب بھی منعقد کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں الیکٹرک یا الیکٹرانکس کی اشیاء جو کہ آپ کی خراب ہو چکی ہیں یا قابل مرمت ہیں تو آپ ان کو مرمت کروائیں۔ خواتین تنظیموں آرائش کے لیے ان ایام میں خریداری کر سکتے ہیں گھر کی خوبصورتی کے لیے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے کچن کو بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کچن میں جو چیزیں قابل مرمت ہیں آپ ان کو مرمت کروائیں، اور ایسی اشیاء جو کہ الیکٹرک سے منسوب ہیں تو ان کی بھی آپ مرمت کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں گے آپ۔ تو اسکارپین کے لیے یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور بچوں کے مستقبل کی جانب اسکارپین والدین بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے بہتر سے بہتر کرنا ہوگا دیگر والدین کی نسبت۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا لاہ عمل بھی تیار کر سکتے ہیں، مستقبل ان کا روشن کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ ایام آپ کی منصوبہ بندی کے لیے بہترین ہیں۔ اب آتے ہیں صدقہ کی جانب۔ آپ کا صدقہ منگل کے دن کا بنتا ہے اور گوشت کا صدقہ بنتا ہے، جیسے کہ میں بتاتا آیا ہوں کہ 9 عدد کلیجی لیں اور آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کہیں پر بھی پھینک دیا کریں۔ وقت اس کا رات کو 8:30 سے 9 بجے کے درمیان کا ہے اور یہ منگل کا دن بنے گا۔ آپ کا اس میں الہی اس ہفتے کا جو بنے گا استغفر اللہ یا اللہ یا ظاہرو یا طیبو، یہ آپ کا اس میں الہی ہے اور 108 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو 313 بار بھی ورد کر سکتے ہیں۔ 108 بار پڑھیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں آپ کے لیے کھل جائیں گی۔ یہ تھا برج عقرب کے لیے 23 سے 30 نومبر 2023 کا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج قوس جسے کہ سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر مشتری ہے جو کہ سعد اکبر کہلاتا ہے، اور یہ خوشیوں والا سیارہ ہے اور یہ بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سیارے کے اندر رکھی ہیں۔ یہ سیارہ اس ہفتہ میں 23 سے 30 نومبر کے درمیان میں کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے 2023، تو ایک نظر ہم اس پر بھی ڈالتے ہیں۔ تو 23 نومبر آپ کے لیے خوشیوں بھرا دن ہے، یہ دن آپ کے لیے برکتیں لے کر آ رہا ہے، جمعرات کا دن ہے اور اس دن میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 24 نومبر بھی آپ کے لیے بہت مبارک دن ثابت ہو سکتا ہے، اور 25 نومبر کو ایک خاص نظر بن رہی ہے سیارہ مشتری کی سیارہ قمر کے ساتھ، اور نظر کران ہے، یعنی کہ دونوں قریب تر سیارے یہ آ جائیں گے اور یہ نظارہ بھی آپ آسمان پر دیکھ سکتے ہیں رات کے وقت میں۔ اور دعاؤں اور حاجتوں کی اس دن کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ دوپہر کا وقت ہے، 1:42 سے لے کر اور 3:42 یہ آپ کی دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ اس وقت میں ایسے افراد جو کہ بے روزگار ہیں یا جو معاشی تنگی کا شکار ہیں
تو آپ اگر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا جلد پوری ہوگی۔ 25 کے بعد 26، 27 اور 28 نومبر آپ کے لیے بھی مبارک دن ثابت ہو گئے، یعنی کہ پورا ہفتہ آپ کے لیے اچھا جا رہا ہے۔ اور 30 نومبر کو پھر ایک اچھی ساعت آ رہی ہے، ایک اچھی نظر آ رہی ہے، جو کہ مشتری کی سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس ہے۔ یہ بھی دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، اور یہ وقت رات کے آ رہا ہے، تقریباً 11-12 بجے کا ہے۔ تو آپ اس روز بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اوورحال یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، آپ کے لیے خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ اب ہم مجموعی طور پر حالات دیکھتے ہیں کہ اس ہفتہ میں آپ کے حالات کیسے رہیں گے۔ ذائچہ کی روشنی میں سیارگان آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ہفتہ آپ اپنی بہتر حکمت عملی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، آپ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، کاروبار کو فروغ دینے کے لیے۔ اور ایسے افراد جو کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ مبارک ثابت ہو سکتا ہے، آپ کو انعامی اسکیموں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ان دنوں میں اچھی پوزیشن میں ہے، اور وہ کچھ سیارگان کے ساتھ مل کر اچھی پازیٹیو انرجی پورا ہفتہ میں یک کے بعد دیگرے آپ کو دے رہا ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کو خوشیاں بھی ملنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ پریشانیوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ غربا کی مدد کریں۔ اگر آپ کے قرب جوار میں کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ آپ کی مدد کے خواہاں ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ان کے پاس جائیں۔ اس کی برکت سے، ان کے مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دوران میں آپ کے دشمن بھی آپ سے مغلوب رہیں گے، آپ اپنے دشمنوں پر حاوی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ کسی ادارہ میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے اگر مخالفین ہیں تو آپ کو اس میں الہی بتاتے ہیں کہ استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا جبار ہو، یا قہار ہو، اس میں الہی کا آپ ورد کریں تو اس کی برکت سے آپ کے دشمن، آپ کے سازشی، آپ کے مخالفین وہ آپ سے مغلوب ہو جائیں گے، اور ان پر آپ کا خوف اور دہشت طاری ہو جائے گی، جس وجہ سے وہ آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کے خلاف ایسے کام کرنا چھوڑ دیں گے کہ جو آپ کی تنزلی، یعنی کہ آپ کو عہدے سے نیچے گرانے کا باعث بنتی ہے، یا آپ کے خلاف جو بھی چاہے مگوئیاں کر رہے تھے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ہفتہ میں آپ دشمنوں کو اگر معاف کر دیں، اور اگر وہ ایسی بات آپ سے معافی چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو معاف کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں ایک سکون پیدا ہو جائے گا، آپ ذہنی تناؤ سے، ذہنی دباؤ سے بھی باہر نکل آئیں گے۔ اس ہفتہ میں امکان ہے کہ ایسے افراد جو کہ رزق روزی کی تلاش میں کہیں مارے پھر رہے تھے تو ان کو بھی اچھی ملازمت ملنے کے امکانات زیادہ ہیں، اور وہ افراد جو کہ پہلے سے کہیں پر کچھ جاب کر رہے ہیں، ملازم ہیں کسی ادارہ میں بھی، چاہے وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری، تو ان کی ترقی کے امکانات بھی بہت زیادہ روشن ہیں۔ برج قوس کے لیے اس ہفتے کا جو صدقہ بنے گا وہ صدقہ آپ کا بنتا ہے کہ آپ موتی چور کے لڈو لیں یا جلیبی لیں اور اس کا چورا کریں، اور وہ کہیں پر آپ حشرات الارض کو ڈال دیں۔ جمعرات کا دن بنے گا، 1:30 سے 2 بجے کا یہ وقت ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی کسی مصیبت پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ کا اس میں الہی اس ہفتے کا بنتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ یا ہادیو، استغفر اللہ یا اللہ یا ہادیو، اور یہ اس میں الہی آپ ورد کریں گے 108 بار یا 313 بار، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت زیادہ بہتری فیل کریں گے، آپ میں ایک انرجی آ جائے گی۔ یہ تھا برج قوس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جدی، جسے کیپریکون کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، اور زحل 23 سے 30 نومبر 2023 کے درمیان میں کس پوزیشن میں ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ تو 23 نومبر جمعرات کا دن ہے، یہ دن آپ کے لیے کچھ اچھی پوزیشن نہیں دے رہا ہے، اور یہ 23-24 نومبر یہ آپ کے لیے ایسے اشارے دے رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو فی الوقت رک جائیں، چونکہ زحل کی سیارہ شمس کے ساتھ نظر تربی ہے جو کہ نیگیٹو انرجی دے رہی ہے۔ اگر آپ کہیں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو قرض دینا چاہتے ہیں یا کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں، تو آپ 23-24 نومبر کو بالکل رک جائیں،
क्योंकि ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, तो आप कहीं पर धोखा खा सकते हैं इन दिनों में। 25 नवंबर आपके लिए फेवरेबल दिन है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहे हैं। दुआओं की जल्द कबूलियत का वक्त है और अल सुबह फजर के बाद अगर आप अपने मकसद के लिए की तकमील के लिए कोई भी दुआ करेंगे, कोई हाजत अल्लाह के हजूर पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो हाजत अल्लाह की बारगाह में जल्द मंजूर व मकबूल होगी। लेकिन दोपहर का वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है, कोई इख्तलाफ पैदा हो सकता है, जहनी दबाव हो सकता है, आपको कोई मर्ज़ आ सकता है, ले सकता है, सांस की नाली में, खुराक की नाली में या मैदे में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो आप इस दिन बहुत मोहतात रह कर गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इसी तरीके से 27 नवंबर भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सैयारा कमर के साथ सैयारा ज़ुहल की नज़र तरबी है। ये दिन भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम मजमूई तौर पर आपके सैयारे के हालात देखते हैं। तो आपका सैयारा मजमूई तौर पर बेहतर पोजीशन में, लेकिन जिन दिनों में हमने आपको मोहतात रहने की तरफ इशारा दिया है, तो आप उन दिनों में एहतियात करेंगे तो आप बहुत सारे मसाइल से बच पाएंगे। जैसे कि हमने बताया था कि शम्स की नज़र तरबी है, सैयारा ज़ुहल के साथ ये अच्छी अलामात नहीं दे रही हैं। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए भी कुछ अच्छी ख़बरें नहीं है। वो अफराद जो कि रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई विर्द वजीफ़े करते हैं, तो उनके लिए भी ये दिन या अय्याम अच्छे नहीं हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कलमा इस्तिग़फ़ार का विर्द करें। आप सदक़ात की तरफ ज़रूर ध्यान दें। अपने बुर्ज से मुतालिक सदका, जो कि हम इस वीडियो के आखिर में बताएंगे, वो सदका आप ज़रूर दिया करें। जो आपको इसमें इलाही बताया जाए तो आप इसमें इलाही का विर्द भी ज़्यादा किया करें। और काम की थकन की वजह से आपको कोई डिप्रेशन हो सकता है, आप ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। आप बिल्कुल रेस्ट करें इन अय्याम में, जो कि आपके छुट्टी के दिन हैं। कहीं आने जाने का प्रोग्राम फिल वक्त मुलतवी कर दें। मायूसी को अपने करीब ना आने दें। आप हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं और करते जाएं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानियां लगेंगी कि रस्ते आपके खुलते जा रहे हैं। कुछ लोगों से आपने कुछ उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, तो लिहाजा आप उनसे ऐसी उम्मीदें ना लगाएं जो कि पूरी ही ना हों। आप में अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें और ख़ुद एतमादी के साथ आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। और लेन देन के मामलात आप बहुत मोहतात रह कर करें, क्योंकि कोई गलती हो सकती है, कोई गलत फहमी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके लेन देन के मामलात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़रा सी गलती आपको परेशानी में मुब्तला कर सकती है। इस हफ़्ते का आगाज़ हमने बताया कि कुछ अच्छा ना होगा और फिर इसी तरीके से इख्तिताम कुछ बेहतर है। तो आपको इन अय्याम में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और इसके बाद अब हम आते हैं आपके सदका की जानिब। तो सदका, जैसे कि अमूमन में बताता आया हूँ कि 7 सियाह रंग के अनाज आप दिया करें सदका की नीयत से। और वो सियाह अनाज जैसे कि सूरजमुखी के बीज हैं, सरसों के बीज हैं, और सियाह ज़ीरा है, सियाह मिर्च है, लौंग है, सियाह इलायची है। तो ये 7 अनाज इसी तरीके से आप ले लें, अपने हाथों से मिक्स करें। हफ्ते का दिन बनता है आपका। रात को 8:30 से 9 बजे के दरमियान में सिल्वर के बर्तन में डालें, उसमें आप तेल सरसों डालें और फिर वो आप किसी कच्ची जगह पर उंडेल दें और अपने लिए अल्लाह के हजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखें, या जो भी आपकी ख्वाहिश है अल्लाह ताला वो ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द ही खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। आपका इसमें इलाही इस हफ़्ते का अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या रहीम हो, या करीम हो, या वदूद हो, और इसकी तादाद है 108 बार। और अगर आप हर नमाज के बाद ये पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम फजर और इशा के बाद पूरा हफ्ता इसमें इलाही को विर्द में रखें। ये था बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज दड़ो, जिसे एक्यूरस कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और ज़ुहल 23 से 30 नवंबर के दरमियान में किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है। 23 नवंबर जुमेरात का दिन है और ये आपके लिए खुशियों भरा दिन है, आपके लिए बहुत अच्छे पैगामात लेकर आ रहा है। लेकिन इस रोज़
آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں گے اور اپنے برج کے اسم الہی کا ورد کریں گے تو اس روز کی نحوست سے جو کہ سیارگان کی طرف سے آ رہی ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے، چونکہ 23 نومبر کو سیارہ شمس کے سیارہ زحل کے ساتھ نظر تربیع ہے، اور یہ جو تربیع کی نظر ہے نیگیٹو انرجی دے رہی ہے۔ آپ کے بگڑے ہوئے کام مزید بگڑ سکتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں 23 اور 24 نومبر کو فی الوقت اسے روک دیں، چونکہ یہ ایام آپ کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں، آپ کو کچھ اچھی انرجی نہیں دے رہی ہیں، یعنی کہ 23 اور 24 نومبر اس ہفتے کا آغاز ہی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 25 نومبر کو آپ کے کاموں میں بہتری آ سکتی ہے، اور یہ ہفتے کا دن ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برج کا اپنا حاکم سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہے ہیں۔ جب یہ نظر تسدیس قائم کرتا ہے تو آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، دعاؤں اور حاجتوں کے جلد قبولیت کا وقت ہے، اور یہ وقت صبح کا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے حضور آپ اپنی فریاد کر سکتے ہیں، اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات بہتری کی جانب آ جائیں گے۔ 26 نومبر ملے جلے رجحانات کا دن ہے، متوازی دن ہے، آپ کے لیے موافق دن ہے، اور نہ سعد ہے نہ نحس ہے۔ آپ اپنے کاموں کو بیلنس کر کے چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن 27 نومبر آپ کے لیے اچھی خبریں نہیں لے کر آ رہے۔ سیارہ قمر کے ساتھ زحل کی نظر تربیع ہے۔ یہ نظر تربیع جب ہوتی ہے تو یہ نیگیٹو انرجی زمین پر آتی ہے، جہاں پر آپ کے بنے ہوئے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اچھی چیزیں نہیں لے کر آ رہا ہے۔ اس ہفتے کا جو بالکل اختتامی دن ہے 29 نومبر اور 30 نومبر، بس یہ 2 دن آپ کے لیے فیوریبل ہیں۔ ان دنوں میں آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ درود پاک کا ورد کریں، صدقہ خیرات کریں، تو انشاءاللہ ممکنہ کسی بھی پریشانی، مصیبت اور حادثہ سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اب زائچہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیارے کس پوزیشن میں ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ نے اگر کسی سے کوئی امید لگائی تھی تو وہ امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتہ میں آپ رک جائیں، تھوڑا سا ہولڈ کر لیں ان چیزوں کو، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے مل سکتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو کہ کسی بھی پارٹی سے یعنی کہ سیاسی میدان میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پبلک کا رجحان ان کی طرف ہو، تو انہیں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا ودود ہو، یا وکیل ہو، یہ آپ ورد رکھیں گے تو اس میں پاک کی برکت سے ان کے مخالفین بھی دب جائیں گے اور لوگوں کا رجحان ان کی طرف ہو جائے گا۔ اور یہ اس میں الہی ایسے افراد جن کا تعلق برج دلو سے ہے وہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی نیک نامی بڑھتی ہی جائے گی۔ ایسے افراد جو کہ کہیں پر شادی، منگنی، بیاہ کے لیے یا نکاح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ ان کو فیور دے رہا ہے، لیکن آخری ایام فیور دے رہے ہیں۔ شروع کے دن آپ کے لیے کچھ بہتر نہیں ہے۔ آپ کو ان دنوں میں کسی ایسے شخص سے ملاقات کا بھی موقع ملے گا جس میں آپ اپنے دلچسپی کا اظہار کر سکیں گے اور آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اپنے معاملات کو درست سمت میں لے آئیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کا اشارہ دے رہا ہے کہ آپ صدقہ ضرور دیں، اور شروع کے دنوں میں آپ صدقہ ضرور دیں، جو کہ ہم اس ویڈیو کو بالکل آخر میں بتاتے ہیں۔ ایسے افراد جن کا تعلق برج دلو سے ہے یعنی ایکیورس سے ہے تو مقدمہ بازی سے، پنچایتی فیصلوں سے، کورٹ کچہری سے بھی دور رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے شروع کے ایام اس ہفتے کے کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن آخری دو یوم جو رہ جاتے ہیں اس میں آپ کے لیے کچھ بہتری کی خبریں ہیں۔ آپ صدقہ دیں گے کہ آپ ملے جلے اناج لیں گے اور ان میں خاص طور سے کالی دال آپ شامل کریں گے، سیاہ تل شامل کریں گے، اور یہ صدقے کی نیت سے آپ کہیں پر بھی ڈال دیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکے گا۔ آپ اپنے برج کا اس میں الہی ضرور ورد کریں، اور اس ہفتے کا آپ کا اس میں الہی ہے استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا علی ہو، یا باقی ہو، یا اللہ ہو، یا سمیع ہو۔ یہ اس میں الہی ہے اس ہفتے کے، اور اس کی برکت سے آپ کسی بھی پریشانی سے نکل آئیں گے۔ اس کی تعداد بنتی ہے 528 بار۔ اگر آپ صبح کی نماز کے بعد اور رات کی نماز کے بعد یہ دونوں
نمازوں کے بعد اس اسم الہی کا ورد کریں۔ جو لوگ کہ 528 بار ورد نہیں کر سکتے تو 108 بار کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو ہر پریشانی مصیبت سے دور رکھے گا۔ یہ تھا ایکیورس برج دلو کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور بڑھتے ہیں اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، پائسس جسے کہتے ہیں، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر مشتری بہت زبردست قسم کا سیارہ ہے۔ یہ بہت ساری اچھی قوتیں دیتا ہے، اور یہ سعد اکبر ہے، جس برج میں جاتا ہے اس برج کو رنگ لگا دیتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سیارہ اس ہفتے میں 23 سے 30 نومبر کے درمیان میں کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ 23 نومبر جو کہ آپ کے برج کے حاکم سیارے کا دن ہے، اور یہ جمعرات کا دن ہے، یہ آپ کے لیے بہت ساری خوشیوں کی علامات ظاہر کر رہا ہے، آپ کے لیے بہت سی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے 24 نومبر جمعۃ المبارک ہے، یہ دن بھی آپ کے لیے سعاد ہے اور برکتوں والا ہے۔ اس دن جتنا ہو سکتا ہے آپ درود پاک کا ورد کریں، اور درود پاک کا ورد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ روحانی طور پر حاضری دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات سدھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو رکاوٹیں گزشتہ چند ہفتوں سے یا مہینوں سے تھیں، اس ہفتہ میں وہ رکاوٹیں حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 25 نومبر آپ کے برج کا حاکم سیارہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے برج کے حاکم سیارے کو دیکھ سکیں، بآسانی دیکھ سکیں، اگر آپ کے ہاں مطلع صاف ہے اور بادل نہیں ہیں، تو آپ 25 نومبر کو چاند کے بالکل ساتھ ہی آپ سیارہ مشتری جوپیٹر کو دیکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ نظر کران بنا رہا ہے، اور یہ وقت ہوگا دوپہر کا 2:42۔ اس کا خاص وقت ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہم چلے جائیں تو 1:42 سے 3:42، یہ دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن جب آپ نے اس سیارے کو دیکھنا ہے تو رات کے وقت میں آپ یہ نظارہ کر سکتے ہیں کہ سیارہ مشتری سیارہ قمر کے بالکل قریب ہوگا اور بہت زیادہ روشن ہوگا، اور اس وقت میں آپ اللہ کے حضور کوئی بھی دعا اور حاجت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دعا اور حاجت جلد پوری ہوگی۔ اب آتے ہیں اگلے دن کی جانب، اور 30 نومبر آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے۔ یہ بھی دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، یہ صبح کا وقت ہوگا فجر کا۔ اب مجموعی حالات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا جا رہے ہیں اس ہفتے میں۔ تو جب ہم ذائچے کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس ہفتہ میں شریک حیات کا تعاون آپ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر ضد کر رہی تھیں اور پچھلے دنوں سے آپ کو زچ کر رہی تھیں، تو اس ہفتہ میں ان کی وہ ضد ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے ساتھ ان کی مصالحت نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی غلط فہمی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا تھا، تو اس ہفتہ میں آپ کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ ایسے افراد جو کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لے رہے تھے اور وہ ناکامی کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا، تو یہ ہفتہ بھی ان کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ برج حوت سے متعلق افراد جن کے والدین حیات ہیں، تو آپ ان دنوں میں اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیں، ان کے قریب جائیں، ان کی خدمت کریں، اور ان کی دل جوئی کریں، اور ان کو اپنے باہر کہیں لے جائیں گھمانے پھرانے کے لیے، تفریح کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کو روحانی سکون میسر ہوگا، اور آپ کے دل میں خوشی کا ایک عنصر پیدا ہو جائے گا، اور آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کریں گے۔ اگر آپ کا کسی سے ذہنی اختلاف ہے، کسی بھی بات پر کوئی اختلاف چلتا آیا ہے، تو اس ہفتہ میں کوشش کریں کہ وہ اختلاف آپ ختم کر دیں۔ آپ اپنی صحت کا اس ہفتہ میں خیال رکھیں گے کہ اگر آپ کی صحت ان دنوں میں خراب ہے، یا آپ کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا آپ کو معدے کے مرض ہیں، یا آپ کو سر درد کی شکایت ہے، یہ 2 شکایات اس ہفتہ میں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کا فوری طور پر علاج کرائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ پریشانی سے مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے کہ اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کر لیں، لڑائی جھگڑا سے گریز کریں، تلخ کلامی سے گریز کریں، سخت زبان استعمال کرنے سے گریز کریں، اور کسی کے پھڈے میں پڑنے سے بھی گریز کریں۔ لڑائی کسی کی ہوتی ہے، آپ کود پڑتے ہیں اس میں، اور پھر وہاں پر وہ دوسرے کا ملبہ آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ برا کیا، میں تو بھلائی کر رہا تھا۔ تو آپ کسی کے لڑائی جھگڑے میں اور
پڑھنے سے بھی گریز کریں گے اس ہفتے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ذہنی سکون پائیں گے۔ اس ہفتہ کا صدقہ جو آپ کا بنتا ہے وہ بنتا ہے سوجی، شکر اور سفید تل۔ آپ جمعرات کے دن 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں کہیں پر بھی ڈال دیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آنے والی کسی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ کا اس میں الہی بنے گا استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا وہاب ہو، یا رزاق ہو، یہ اس میں الہی ہے۔ اور یہ آپ ورد کریں گے 505 بار، پورا ہفتہ آپ ورد کریں، صبح کے ٹائم میں اور رات کے وقت میں بھی ورد کریں۔ صبح کے ٹائم میں ورد کرنا بہت اچھا ہے کیونکہ اس ورد سے آپ کے رزق روزی کے دروازے بہت کھل جائیں گے، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اچھی کنڈیشن میں ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رزق روزی میں برکت ہو یا آپ کی لگی بدی تنخواہ اور اس تنخواہ میں برکت ہو تو اس میں الہی کو آپ پورا ہفتہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی پریشانی سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ تھا برج حوت کے لیے بھی یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور اب ہمارا اس ہفتے کا یعنی اس مہینے کا جو آخری ہفتہ تھا تو یہ بھی پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، در سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔